اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں پر اپنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ صبح شام، دن اور رات، ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو گننا، کاؤنٹ کرنا یہ انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کیلکولیٹر، کمپیوٹر، جن کے لیے کسی بھی چیز کی گنتی کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس دور میں بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھا جائے تو نہیں گنا جا سکتا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مثلاً مال و دولت ہے، ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا کھانا، اچھا رزق اللہ کی نعمت ہے، اچھی گاڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی اچھی خبر ملنا اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں، بلکہ زیادہ تر نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن نعمتوں کے ہونے سے ہماری زندگیوں میں بہار ہے، خوشیاں ہیں، لیکن ہمیں عام زندگی میں، عام حالات میں اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جب وہ نعمت ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے، چھن جاتی ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی تھی کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، قدر نہیں کر سکے۔ اللہ کی اس طرح کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں۔ والدین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، صحیح معنوں میں اس کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ والدین کیا ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے جا کر پوچھے جن کی کم عمری میں یا جوانی میں ان کے والدین چلے گئے، یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جوان ہونے اور بیوی بچوں والا ہو جانے کے بعد بھی، اپنی اولاد جوان ہو جائے اس کے بعد بھی والدین جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ان کے جانے کا احساس بہت دنوں تک رہتا ہے۔ والدین وہ چیز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ہمارا اپنا ایک وجود ہے، ہماری اپنی ایک پہچان ہے۔
ہمارے ہونے سے ہمارے گھر میں بہار ہے، ایک پورا خاندان جڑا ہوا ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انسانوں سے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے والدین بھی کسی کی اولاد ہے، ہم اپنے والدین کی اولاد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ہمارے والدین کو بنایا، تو پیدائش کے بعد ہماری پرورش، اس کی ذمہ داری بھی والدین کے سر ڈالی، اور پھر والدین کے دلوں میں ہمارے لیے ایسی غیر معمولی، ایسی بے پناہ محبت ڈال دی کہ روئے زمین پر ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ بیوی اپنے شوہر سے، نہ شوہر اپنی بیوی سے، نہ اولاد اپنے والدین سے، نہ کوئی دوست کسی دوست سے۔ اس دنیا میں دو انسانوں کے بیچ جیسی محبت والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ویسی محبت دو انسانوں کے درمیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، ایک مسلمان کے لیے اولاد سے زیادہ محبت اسے اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، لیکن آپسی رشتوں میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بات کی جائے تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ کسی انسان کو دوسرے انسان سے نہیں ہو سکتی۔ پھر ماں باپ جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، جو قربانیاں برداشت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بغیر کسی ریوارڈ کے، اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، قربانی اٹھا رہا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی ریوارڈ کی امید ہوتی ہے۔ روئے زمین میں کوئی رشتہ بے لوث نہیں ہوتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے بہت محبت کر رہی ہے، بہت محبت کر رہی ہے، شوہر پلٹ کے محبت کرنا بند کر دے، زیادتی کرنا شروع کر دے، اس کی ضروریات اور شوق سے منہ موڑ لے، اس کے پاس جانا بند کر دے، تو کیا وہ محبت زیادہ دنوں تک باقی رہے گی؟ نفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح دوستوں کی آپس میں محبت ہے، اگر وہ سامنے والا دوست دوستی کرنا چھوڑ دے، دشمنی کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے، تو وہ محبت ختم ہو جائے گی، زیادہ دن باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ لیکن اولاد چاہے نافرمان ہی کیوں نہ ہو، کتنی بھی نالائق اولاد ہو، والدین کا دل کڑتا ہو، اس کے لیے روتے ہوں، پریشان ہوتے ہوں، لیکن محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ختم ہونا تو دور کی بات ہے، کم نہیں ہوتی۔ نافرمان سے نافرمان اولاد جو اپنے والدین کو کوئی اہمیت نہ دیتی ہو، اس کے لیے بھی والدین کے دل میں جو محبت کا سمندر ہوتا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے، غور کریں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان، وہ نوجوان جو لڑکپن کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، جو ذرا اب جن کے بازوؤں میں طاقت آ گئی ہے، چلنے پھرنے لگے، جن کی ذرا عمر ہو گئی، جو ابھی ابھی بیوی بچوں والے ہوئے، اور باقی سبھی لوگ خاص طور پر ذرا غور کریں کہ ہماری ماں، اس نے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا۔ آپ کو معلوم ہے، حمل کے دوران ایک عورت جن جن سچویشن سے گزرتی ہے، ہمارے آپ کے لیے اس کا امیجن کرنا بھی مشکل ہے۔ جن تکالیف سے گزرتی ہے وہ، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
طرح طرح کی تکلیفیں، مزاج میں چڑچڑاپن، منہ کا مزہ خراب ہو جانا، جسم کمزور ہو جانا، ہر وقت بدن کے کسی نہ کسی حصے میں درد رہنا، اس طرح کی بے شمار تکالیف ہوتی ہیں جنہیں وہ تقریباً 1 سال برداشت کرتی ہے. تقریباً 1-2 دن کی بات نہیں ہے. یہاں 1 ہفتے کے لیے اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو اس کا اثر 1 مہینے رہتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے. وہاں لگ بھگ 1 سال وہ عورت برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، تاکہ یہ دنیا میں صحیح سلامت آ جائے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو. اپنے پیٹ میں اولاد کا بوجھ اٹھاتی ہے. اس کے بعد جب ولادت ہوتی ہے، جو ولادت کا وقت ہوتا ہے، جو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، اس میں جو پین ہوتا ہے، درد جو ہوتا ہے، اس کو امیجن کر پانا بھی ہمارے آپ کے لیے آسان نہیں ہے. کیسا شدید درد ہوتا ہے وہ، کیسی شدید تکلیف ہوتی ہے وہ، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر دنیا میں تکلیف کو ناپنے کا کوئی آلہ بنے تو مجھے لگتا ہے کہ ولادت کے وقت ایک ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے ٹاپ پر آئے گا. اس سے زیادہ تکلیف، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں ایک صاحب کے ہارٹ میں تکلیف ہوئی، باہر گئے ہوئے تھے، شدید پین، ناقابل برداشت، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا. کارڈیولوجی لے گئے، پھر وہاں سے دلی گئے، خیر اسٹنٹ وغیرہ پڑا. تو یہ بات چل رہی تھی کہ جو ہارٹ اٹیک آتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے آتا ہے. اتنا شدید پین ہوتا ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا ہے اور اٹیک پڑ جاتا ہے. پین اتنا شدید ہوتا ہے. پھر یہ ہوا کہ اگر ہم اینالائز کریں، ڈاٹا سرچ کریں، تو دنیا میں ہارٹ اٹیک سے مرنے والے مرد زیادہ ہیں، عورتیں بہت کم ہیں. آپ میں سے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم خود اگر غور کریں کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنی خبریں ہارٹ اٹیک کی ہمیں ملی ہیں جو مردوں کی ہیں اور کتنی عورتوں کی ہیں، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ شاید 90% ہارٹ اٹیک سے مرنے والے مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی. اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ سامنے آئی کہ عورتیں ڈیلیوری کے ٹائم جو پین برداشت کرتی ہیں تو ان کا دماغ اور ان کا دل اس کا یعنی ایک اس سے بڑا پین برداشت کر چکا ہوتا ہے، اسی لیے ہارٹ پین کو وہ برداشت کر لیتا ہے، جھیل لیتا ہے. ایسی شدید تکلیف ہوتی ہے ولادت کے دوران. سب کس لیے برداشت کرتی ہے ماں؟ اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے. اور اتنی تکلیفوں کے بعد جب اولاد دنیا میں آتی ہے تو ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو اور دل میں محبت کا سمندر ہوتا ہے. وہ اپنی تکلیف بھول جاتی ہے اولاد کی دنیا میں آ جانے کے بعد. اور اگر آپریشن سے ولادت ہو رہی ہے تو میں اپنے خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت صرف سن کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگاتے ہیں، اس کی تکلیف کا 10% بھی ہمیں آپ کو دے دیا جائے تو ہم 10 دن گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں، اور اس کے بعد پیٹ چیرا جاتا ہے، کھال کی کئی پرتیں ہوتی ہیں، انہیں چیر کر ہمیں آپ کو باہر نکالا جاتا ہے. پھر اس آپریشن کی وجہ سے ایک عورت کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. 1 ہفتہ ایک سال لگ جاتا ہے اسے اس آپریشن سے ریکور ہونے میں. اس کے جسم کا پورا نظام بدل جاتا ہے، اس کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، جسم کی ساخت بدل جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہے. کیوں؟ اپنی اولاد کے لیے، ہمارے آپ کے لیے. پھر اس کے بعد ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اپنی بات نہیں کہہ سکتا، بھوک کا احساس نہیں کرا سکتا، تکلیف کی اطلاع نہیں دے سکتا، ابھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ماں کے دل میں جو محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو کنیکشن بانڈ کیا ہے ماں کا اور بچے کا، کہ وہ سب کچھ سمجھ لیتی ہے. بچہ رو رہا ہے، ماں کو پتا ہے کہ یہ رونا بھوک کی وجہ سے،
یا کسی تکلیف کی وجہ سے. اور بہت سارے احباب کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا. ہم بچے کو لے کر بیٹھے ہیں تو ہمیں تو یہ لگے گا یہ روتا ہی رہتا ہے، رو ہی رہا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کس لیے رو رہا ہے. رونا تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے نا، رونا تو الگ الگ طرح کا ہوتا نہیں. لیکن ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس وقت بھوک کے لیے رو رہا ہے، کس وقت پیٹ درد کی وجہ سے رو رہا ہے، کس وقت ڈائپر چینج کرنا ہے اس وجہ سے رو رہا ہے. ایک ماں کو پتا ہے. اس کی زبان ماں ہوتی ہے، وہ ماں سے دیکھتا ہے. ماں اس کی آنکھ ہوتی ہے، ماں اس کے کان ہوتی ہے، ماں اس کے ہاتھ پیر ہوتی ہے، سب کچھ اس کا ماں ہوتی ہے. اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے، اپنے جسم کا ایک حصہ اپنے اولاد کے لیے قربان کرتی ہے. راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ماؤں کی. بچے کو کوئی تکلیف ہے، بیمار ہے، پوری پوری رات جگنا پڑ رہا ہے اولاد کی وجہ سے، بچہ سوتا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد دن میں کام بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ رات میں جگ گئے بچے، تو چلو آرام ملا تو سو گئے، لیکن ماؤں کو سونا بھی نہیں ہے، دن بھر کام کرنا ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، اور بچے ہیں ان کو بھی اسکول بھیجنا ہے، ساس سسر کی خدمت کرنی ہے. اگر وہاں کوئی کمی رہ جائے گی تو ادھر سے سننا پڑے گا، اور ادھر رات بھر جگ کے اولاد کی فکر. اگر ہم پوری زندگی اپنے جسم کی کھال اتار کر اس کی جوتی بنا کر والدین کے قدموں میں پہنائیں، تب بھی ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے. باپ کو دیکھ لیجئے، کیسی قربانی دیتا ہے باپ اپنی اولاد کے لیے. یہاں جو لوگ والدین ہیں وہ اس بات کو فیل کریں کہ آج ہم جو کچھ محنت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ہمارا پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھی زندگی مل جائے، ان کو اچھی لائف مل جائے. ہمارے شوق پورے ہو نہ ہو، ہماری ضروریات پوری ہو نہ ہو، لیکن بچے کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. ہمارے ہاتھ میں بھلے گھڑی نہ ہو، لیکن میری اولاد اچھی گھڑی پہنے گی. ہمارے پیر میں بھلے نئے جوتے نہ ہو، میری اولاد نئے جوتے پہنے گی. باپ نے شاید پورے سال کوئی نئی ٹی شرٹ نہ خریدی ہو، لیکن اپنے بچے کے لیے ہر دوسرے مہینے نیا کپڑا خرید کے لائے گا. جیکٹ بھلے سردیوں میں بہت پرانی ہو گئی ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے اچھی اور نئی جیکٹ خرید کے لائے گا. ذرا ہم غور کریں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم ہیں، اپنے باپ کی وجہ سے. کمانا تو ہم نے 25 سال کی عمر میں شروع کیا ہے. 25 سال تک جو لقمے کھا کر ہم جوان ہوئے ہیں، ہمارے جسم میں جو خون بنا ہے، وہ ہمارے باپ کے پسینے کی کمائی سے بنا ہے، اس کی قربانیوں سے بنا ہے. آج جو ہمارے جسم میں طاقت ہے، آج جو ہمارے بازو مضبوط ہیں، آج ہم جو بولنے کے لائق ہیں، آج ہم جو سماج میں کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لائق ہیں، آج سماج میں ہمارا ایک وجود ہے، ہماری ایک پہچان ہے، یہ سب ہمارے باپ کے خون پسینے کی کمائی کی وجہ سے. ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارا لباس، ہمارے تعلقات، یہ سب کچھ ہمیں کس کی وجہ سے ملا ہے؟ آج ہمیں ڈگریاں مل گئی، ہنر مل گیا، صلاحیت مل گئی، اچھی جاب مل گئی، اچھا کمانے لگے، تو ماں باپ کو آنکھ دکھاتے ہیں، ان کے سامنے سینہ چوڑا کرتے ہیں. خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، کائنات کی سب سے بدتر انسان ہے وہ، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو. کائنات کا سب سے بدتر انسان ہے جو اپنے والدین کو آنکھیں دکھاتا ہے، جو اپنے والدین کے سامنے آواز اونچی کرتا ہے. ہم جو کچھ ہیں وہ ان کی بھیک ہے، والدین کی. میری جب بیٹی ہوئی، میں نے شاید اس سے پہلے بتلایا بھی ہے، تو میرے چچا کا فون آیا. انہوں نے کہا بیٹا اب تمہیں احساس ہوگا کہ ماں باپ ہونا کیا ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ احساس ہوا. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، جب آپ باپ بنیں گے اور جب آپ کی اولاد بڑی ہونے لگے گی، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ والدین کے دل میں اولاد کے لیے جذبات کیسے ہوتے ہیں، سمندر کی طرح ہوتے ہیں. اچھا،
ماں کے اور باپ کے محبت کے اظہار میں فرق ہوتا ہے۔ ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا ہے، ذرا جذباتی بنایا ہے، وہ دل سے زیادہ سوچتی ہیں، دل سے فیصلے لیتی ہیں، اسی لیے ماؤں کی محبت کا اظہار ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ماں کو ہم سے بڑی محبت ہے۔ باپ دماغ سے سوچتا ہے، باپ کے دل میں بھی اولاد کے لیے محبت کا سمندر بھرا ہوا ہے، لیکن چونکہ اسے اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر ہے کہ اس کا فیوچر اچھا ہو، یہ سمجھدار بنے، اس کو تجربات ہوں، کوئی اس کو دھوکہ نہ دے، تو باپ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ لیکن باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو محبت ہے وہ اسی وقت پتہ چل سکتی ہے جب ہم خود باپ بنیں گے، اس سے پہلے سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اب دیکھیں، یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا جو مقام، جو مرتبہ بنایا ہے، دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حقوق سب کے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، بھائی بہن کے بھی حق ہیں، دوستوں کا بھی حق ہے، پڑوسی کے بھی حق ہیں، لیکن سب سے فرسٹ پرائرٹی اگر کوئی ہے، اگر میرٹ کی بنیاد پر نمبرنگ کی جائے تو سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ کا کہاں ذکر کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے، دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اسی طرح ایک جگہ خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی، صدقہ کرنے کی، خرچ کرنے کی، تو سوال آیا کہ خرچ کس پر کیا جائے؟ تو سب سے پہلے جن کو کاؤنٹ کیا گیا ہے وہ والدین ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، خرچ کرنے کا سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے وہ تمہارے والدین ہیں۔ والدین پر جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو، حقوق سب کے ہیں، بیوی بچوں کے بھی ہیں، سب کے حقوق ہیں، لیکن فرسٹ نمبر پر اگر کوئی سب سے بہتر جگہ ہے جہاں تم اپنے پیسے خرچ کرو تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت کون نہیں جانا چاہتا؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، دین کے کام، مسجد، مدرسہ، تبلیغ، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ ہماری جنت بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسی لیے نا۔ لیکن کیا فرمایا کہ جنت کہاں ملے گی؟ سارے کام کرو لیکن جنت ملے گی ماں کے قدموں کے نیچے۔ یعنی کیا پتہ چلا؟ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے غصہ یا تکلیف ہے، تم مسجدوں میں آ کر ایک نہیں 1000 سجدے کر لو، اللہ میاں کے قبول نہیں ہوگا۔ پہلے والدین کو جا کر راضی کرو۔ اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازے کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ ہمارے حسن سلوک کا، ہمارے بہتر سلوک کا، ہماری توجہ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد فرمایا پھر تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر فرمایا پھر تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ اور ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اب یہ کسی حدیث میں ہے یا کسی بزرگوں کا قول ہے، یہ مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن آیا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال جو دی ہے اس میں ماں کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 یا 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر روئے زمین پر اس سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے۔ سب سے زیادہ محبت اگر کسی کے دل میں ہے تو ماں کے دل میں، پھر باپ کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ ماں کی محبت کی مثال دے رہے ہیں کہ تم سے 70، ایک روایت میں ایک جگہ 70 آیا ہے، ایک جگہ 100، کہ 100 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ماں باپ کی یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں یہ
بچہ 20 سال کا ہوا، لڑکا لڑکی 22 سال 25 سال کے ہوئے، اس وقت تک والدین ہی سب کچھ اولاد کے لیے کرتے ہیں. پھر اولاد ذرا شعور والی ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتی ہے، خود کمانے لگتی ہے، تو اب والدین بڑھاپے کی طرف قدم رکھتے ہیں، ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزور ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو شعور کا وقت ہے، سمجھ کا وقت ہے، اس ٹائم پہ اولاد اپنا پرانا سارا زمانہ بھول گئی کہ 25 سال تک کن کے ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں، کنہوں نے ہمیں اس لائق بنایا ہے. اب والدین کمزور ہو گئے تو اب یہاں پر چوک یہ ہوتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پہ زیادتی کرنے لگتا ہے، اس کو دبانے لگتا ہے، ان کے سامنے آواز اونچی کرنے لگتا ہے، ان کی آواز بری لگنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں خاص طور پر والدین کے لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، اف تک مت کر دینا ان کو. آواز تو نکالنا بہت دور کی بات ہے، آنکھیں دکھانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اف تک مت کر دینا ان کو. وہ جو چاہے کریں، ہاں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں، لیکن تم ان کی ملکیت ہو، وہ جیسے کہیں گے ویسے تمہیں رہنا پڑے گا، ویسے تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. بھلے وقتی طور پر تمہیں لگ رہا ہے کہ والدین اس کام کا حکم دے رہے ہیں، اگر میں کروں گا تو اس سے نقصان ہو جائے گا، پھر بھی اگر تم نے یہ سوچ کر والدین کا حکم پورا کیا کہ نہیں ان کا حکم ماننا ضروری ہے، نقصان ہوگا دیکھا جائے گا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں نقصان کی جگہ فائدہ ڈال دیں گے. یہ معاملہ ہے والدین کا. والدین کا ادب، یہ تو اف کا تعلق ہو گیا ادب و احترام سے، کہ والدین کا ادب ایسا کرنا ہے کہ ان کے سامنے آواز نہیں نکالنی، ان کا ایسا احترام کرنا ہے کہ ان کے سامنے سر نہیں جھکانا. آج بھی ایسے سعادت مند بیٹے موجود ہیں جو اپنے والدین کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کچھ ایسے لوگوں کو کہ ماں باپ اگر کھڑے ہیں تو وہ بھی کھڑے رہیں گے. ایسا احترام ہونا چاہیے. ہمارے ادب اور احترام کا سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے. ہم علماء کا ادب کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں، کوئی بزرگ آ جائے تو ان کا ادب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کا ادب اپنی جگہ ہونا چاہیے، لیکن اس ادب میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا آتا ہے تو وہ والدین کا آتا ہے. اگر کوئی اپنے والدین کا ادب نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، ان کے سامنے گردن نہیں جھکاتا، ساری دنیا کا ادب کر لو سب بیکار ہے. ساری دنیا کے سامنے اچھے بن جاؤ سب بیکار. اور والدین کے حقوق میں ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. ایک ضرورت وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے منہ سے کہہ دیتے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ایک ضرورت وہ ہے وہ جو والدین نہیں کہیں گے، تمہیں جا کر ٹوک میں پڑھنا پڑے گا کہ ان کی کیا ضرورت ہے، ان کو کیا پسند ہے، یہ کیا، تمہیں سرچ کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، لگنا پڑے گا، اور پھر ان کے بغیر کہے ان کی ضرورت پوری کرنی پڑے گی. تب بھی حق نہیں ادا ہو پائے گا. حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول کریں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حقوق ادا کر دے، ان کی کروا دیں. حق تو کبھی نہیں ادا ہو سکتا. تو ایک ضرورت وہ ہوتی ہے کہ والدین نے کہہ دیا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آپ نے پورا کر دیا. لیکن جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ بول نہیں سکتا، جب وہ سمجھ نہیں سکتا، جب وہ اپنے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں لے سکتا، تو جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس کے بغیر کہے اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور پوری کرتے ہیں، اسی طرح والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے بغیر کہے ان کی ضرورت کو پورا کرے. اور والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی خدمت کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. بہت سارے لوگوں کی شادی ہو گئی، گھر میں ملازمہ رکھ دی، اور انہیں لگا والدین کی وہ خدمت کر رہی ہے تو ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں، ہمارا کام پورا ہو رہا ہے. نہیں صاحب، کام نہیں پورا ہو رہا ہے. والدین کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. آپ ہوں گے لکھ پتی اور کروڑ پتی، آپ 10 خدام رکھ سکتے ہیں، 10 ملازمائیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. ہاں آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ کو باہر جانا پڑ رہا ہے، تو پھر اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ وہ دادی دادا کی خدمت کرے. اولاد کو اس قابل ہونا چاہیے.
اپنی بیوی کو اس لائق بناؤ کہ وہ بھلے صبح اٹھ کر تمہیں چائے نہ دے لیکن پہلے بھاگے کہ مجھے امی کو اور ابو کو چائے دینا ہے. اپنی بیوی کو اس لائق بناؤ, اس کا یہ ذہن بناؤ. اور تجربے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت ساری وہ اولادیں جو ذرا پیسے روپے سے کمزور تھیں, اسٹرگل کر رہی تھیں, لیکن والدین کو بہت خوش رکھتی تھی, والدین کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے. جب تک والدین موجود تھے تب تک بڑی تنگی تھی, والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے وقت نہیں مل پاتا تھا, یا والدین یہ چاہتے تھے, اولاد چاہتی تھی کہ میں فلاں جگہ انویسٹ کروں, باپ کہتا تھا نہیں وہاں نہیں کرنا, اس وجہ سے ترقی رک گئی. اور اولاد نے مان لی والدین کی بات, پریشانی برداشت کر لی, تو والدین کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے. اور بہت ساری ایسی اولادیں آج بھی موجود ہیں کہ وہ بہت خوشحال تھی, ان کے پاس بہت روپیہ پیسہ تھا, کاروبار میں بہت ترقی ہو رہی تھی, لیکن اپنے بیوی بچوں میں مست تھے اور والدین کو چھوڑ دیا انہوں نے, تو والدین نے اپنی زندگی میں تو کچھ نہیں کہا, والدین کے جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے بند کر دیے اور رسی کھینچ لی. والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان پر ہر جمعہ کو خالی والدین کے حقوق پر بیان کیا جائے تو سال ختم ہو جائے گا, لیکن بیان ختم نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی اور کچھ چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا. خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں, اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک والدین راضی نہ ہوں. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے, جنت جانا ہے, تو فرما دیا گیا کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے اور اس کا دروازہ باپ ہے. بغیر والدین کو راضی کیے ہوئے جنت نہیں مل سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.